بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم ایک نئی کتاب کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے منتخب احادیث، شب و روز کے اعمال سے متعلق، ترجمہ ادارہ، ترجمہ مسجد نبوی۔ ناظرین، یہ کتاب روزمرہ کی ہدایات ہیں، اس میں قرآن و سنت کی روشنی میں وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ روزانہ کی بنیاد پر ایک یا دو ویلاگ آپ تک پہنچائے جائیں۔ مملکت سعودی عرب، جنرل پریزیڈنسی برائے امور مسجد حرام و مسجد نبوی، ادارہ عامہ برائے ارشاد و رہنمائی، شب و روز کے اعمال سے متعلق صحیحین کے منتخب احادیث، ترجمہ ادارہ، ترجمہ مسجد نبوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، اے خدا تو نے سنبھال رکھا ہے۔ میرے عیبوں پر ڈال کے پردہ، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ اپنی ہستی سے کر کے وابستہ، ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے۔ میں تو کب کا مٹ گیا ہوتا، تیری رحمت نے پال رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویلاگ نمبر 1، پہلا ویلاگ ہے، آج ہم آغاز کر رہے ہیں، تو صفحہ نمبر ہے 5، شب و روز کے اعمال سے متعلق منتخب احادیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقدیم: بہت زیادہ پاکیزہ و بابرکت تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور رحمت و سلامتی ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل، صحابہ کرام اور قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگوں پر۔ حمد و صلات کے بعد اہل علم کا کہنا ہے، جس نے متون یاد کیے وہ تمام فنون کا ماہر ہو گیا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے، جس نے اصولوں کو یاد کر لیا، اس نے مقصد کو پا لیا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے، یاد کرنے والا نہ یاد کرنے والے پر مقدم ہے۔ صفحہ نمبر 6۔ اہل علم رحم اللہ نے نصوص یاد کرنے کا اہتمام کیا اور اسے حصول علم کا سب سے اہم زینہ قرار دیا، اور ایسا کیوں نہ ہوا؟ احکام و مسائل کے دلائل جاننے کے لیے یہی نصوص بنیاد ہیں۔ حصول علم کے شائقین خصوصاً اور دیگر مسلمان عموماً جن امور سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، وہ اہل علم کے ہاں شب و روز کے اعمال کے نام سے معروف ہیں۔ ان میں ایک مسلمان کی زندگی میں آنے والے روزمرہ کے اذکار اور اعمال شامل ہیں۔ ان اعمال کے بجا لانے پر عظیم اجر، راحت اور اطمینان ملتا ہے، خصوصی طور پر اگر یہ اعمال نبوی منہج پر ہوں، اور وہ بھی بخاری و مسلم یا کسی ایک کی حدیث کی روشنی میں ہوں، تو یہ سونے پر سہاگا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان انہیں از بر کر کے اپنی عملی زندگی میں شامل کرے اور لوگوں کو بھی ان کی دعوت دے، کیونکہ بسا اوقات کسی فقہ کا جاننے والا فقیہ نہیں ہوتا، اور بسا اوقات کسی فقہ کا جاننے والا اپنے سے زیادہ فقیہ تک پہنچا دیتا ہے۔ محترم قارئین کرام، آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے 100 احادیث پیش کر رہے ہیں، جنہیں امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ ہم نے مقدمہ میں اس کتاب کا مقصد اور اسے یاد کرنے کا طریقہ کار بیان کرنے کے بعد امام بخاری اور مسلم کی مختصر سوانح عمری بھی ذکر کر دی ہے۔ قارئین کرام، اس کتابچہ میں بیان کردہ تمام امور کو وقتاً فوقتاً ہی صحیح لیکن عملی زندگی میں لازماً جگہ دینے کی کوشش کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ بھی سید المرسلین کے پیروکاروں میں شامل ہو جائیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَإِن تُطِیعُوهُ تَہْتَدُوا وَإِن تُطِیعُوهُ تَہْتَدُوا، اگر تم اس کے پیروکار بنو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 54، جو آپ کے سامنے میں نے رکھی۔
ناظرین، اللہ تعالیٰ اس کتابچوں کو پڑھ کر عمل کرنے والوں کے لیے نافع بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمت و سلامتی نازل فرمائے۔ ناظرین، یہ ویلاگ آج کا نمبر 1 تھا، یہاں ہی کمپلیٹ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ الگ صورت الگ سیرت الگ پہچان رکھتے ہیں، نبی کے جو ہیں دیوانے وہ اونچی شان رکھتے ہیں۔ جہاں والو تیرے قانون کی حاجت نہیں ہم کو، مسلمان ہیں ہم اپنے واسطے قرآن رکھتے ہیں۔ خرد والے کبھی بھی وقت کو ضائع نہیں کرتے، ہمیشہ فکر اے لوگوں وہ عالی شان رکھتے ہیں۔ فقیروں اور ولیوں کو کبھی کمزور مت کہنا، یہ اپنی جوتیوں پہ دولت و ایوان رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کی غیرت کو نہ للکارو، ذرا سن لو، نبی کے دین کی خاطر یہ حاضر جان رکھتے ہیں۔ عقیدہ جو صحابہ کا وہی میرا بھی کاشف ہے، عقیدہ جو صحابہ کا وہی میرا بھی ہے کاشف۔ نبی مختار کل ہیں ہم، یہی ایمان رکھتے ہیں۔ الگ صورت الگ سیرت الگ پہچان رکھتے ہیں، نبی کے جو ہیں دیوانے وہ اونچی شان رکھتے ہیں۔